ایک ملحد کو جواب جو دعویٰ کرتا ہے کہ لوہا آسمان سے نہیں اترا۔ ایک مغرور ملحد کا دعویٰ ہے کہ قرآن نے آسمان سے لوہا اتارنے کے معاملے میں سائنسی غلطی کی ہے، لہٰذا یہ سائنسی دستاویزات اور حقائق کی زبان کے ساتھ جواب ہے۔ بدقسمتی سے جب بھی ہم سائنسی معجزات پر کوئی تحقیق شائع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ایک ملحد یہ دعویٰ کرتے ہوئے نمودار ہوتا ہے کہ یہ تحقیق درست نہیں ہے، اور مغربی اسکالرز نے یہ نہیں کہا، اور وہ مسلم اسکالرز کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ ایسی سائنسی تحقیق کریں جو قرآن کے معجزات کی سچائی کو ثابت کرے۔ یہ ملحد دعویٰ کرتا ہے کہ لوہا زمین میں بنا تھا اور آسمان سے نہیں اترا جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ تو آئیے حقیقت پر غور کریں۔ آج ہم ایک غیر جانبدار سائٹ سے ایک مضمون لائیں گے، http://scien.com، جو ایک عام سائنسی سائٹ ہے جس کا قریب دور سے مذاہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب ہم اس سائٹ کو براؤز کرتے ہیں تو ہمیں 24 اپریل 2017 کو شائع ہونے والا ایک مضمون ملتا ہے جس کا عنوان ہے لوہے کی اصل کیا ہے۔ ہم لفظی طور پر پڑھیں گے کہ لوہے کی اصل آفاقی ہے اور زمینی نہیں۔ مصنف لفظی طور پر کہتا ہے، لوہے کی ابتدا کی کہانی فلکیاتی ہے جس کا عنصر ستاروں کے دھماکے سے پیدا ہوا ہے، یعنی لوہے کی ابتدا کی کہانی ستاروں کے دھماکے سے پیدا ہونے والے عنصر کی فلکیاتی کائناتی ہے۔ اس کے بعد ہم مندرجہ ذیل لفظوں کو پڑھتے ہیں۔ سائنسی معیارات کے مطابق لوہے کی تشکیل سب سے زیادہ پرتشدد عمل میں سے ایک ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم کا ستارہ جسے سرخ دیوہیکل کے نام سے جانا جاتا ہے اپنے تمام عوالم کو کاربن اور آکسیجن ایٹموہے میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایٹم لوہے کے ایٹموہے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو سب سے بھاری قسم کا ایٹم ستارہ پیدا کر سکتا ہے۔ جب کسی ستارے کے زیادہ تر ایٹم لوہے کے ایٹم بن جاتے ہیں تو ستارہ سپرنووا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پھٹتا ہے اور دور دور تک لوہے، آکسیجن اور کاربن کے ایٹموہے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں سے کشش ثقل اپنی جگہ لے لیتی ہے اور ایٹم اوہے کو زمین جیسے سیاروں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لوہے کے ایٹموہے کی تشکیل کے لیے بہت زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف نظام شمسی سے باہر ہونے والے ستاروں کے دھماکوں میں دستیاب ہوتی ہے، لہٰذا سائنسی حقیقت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ لوہا زمین سے باہر بنتا ہے۔ لہٰذا زمین کی تشکیل کے دوران لاکھوں سال کے دوران آسمان سے اترنے والے لوہے کے ایٹم مل کر اس کے نیوکلیس میں بس گئے، لیکن سطح پر لوہے کا تناسب 10% تھا۔ لیکن وہ لوہا ہے جو آسمان سے شہاب ثاقب کی شکل میں نیچے آیا تھا۔ سائنسی رپورٹ لکھنے کے ماہر مصنف مارک چیس کہتے ہیں، شہاب ثاقب کے ٹکڑے جو زمین کی فضا میں آئے اور شدید گرمی میں نہ جلے، سیارے کی سطح پر مزید لوہا لے آئے۔ اس کا مطلب ہے شہاب ثاقب کے ٹکڑے جو زمین کی فضا میں داخل ہوئے اور زبردست گرمی کے ساتھ نہیں جلتے تھے، زمین کی سطح پر زیادہ لوہا لائے۔ زمین پر اس کی زندگی کے ذریعے اربوں شہاب ثاقبوہے نے بمباری کی ہے، جن میں دیو قامت لوہے کے شہاب ثاقب بھی شامل ہیں جو زمین میں لوہے کی تشکیل کا سبب بنے۔ یعنی آج سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ لوہے کا منبع آسمان سے ہے، نہ کہ زمین سے۔ نئے نظریات۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واحد نظریہ نہیں ہے، بلکہ زمین پر لوہے کی تشکیل کے بارے میں دیگر نظریات بھی موجود ہیں، جن میں سے تازہ ترین شکاگو یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ٹیکساس کی ایک تحقیق ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ زمین کا لوہا اربوں سال قبل زمین کے ساتھ سیاروں کے جسم کے ٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں زمین لوہے کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا ہم نوٹ کرتے ہیں کہ نظریات بے شمار ہیں، لیکن وہ سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ لوہے کا منبع بیرونی ہے نہ کہ زمینی، جیسا کہ یہ آسمان سے نیچے آیا ہے، چاہے ایٹم، شہاب ثاقب سیارچوں کی شکل میں۔ اہم بات یہ ہے کہ زمین کا لوہا جس طرح بنتا ہے وہ خلا آسمان سے آتا ہے۔ زمین کو ایک لوہے کے سیارچے سے ٹکرانے کا بھی سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں رد عمل ہوا اور زمین کے درجہ حرارت میں زبردست اضافہ ہوا، جس نے زمینی لوہے کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ اور یہ نظریہ اس حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے کہ لوہا آسمان سے اتارا گیا تھا۔ اور اب ان تمام لوگوں کے لیے جو قرآن کے معجزے پر شک کرتے ہیں،
کیا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن جدید سائنس سے مطابقت رکھتا ہے؟ اور کیا آج کے بعد آپ کہیں گے کہ لوہا آسمان سے نہیں اترا؟ ساتھ ساتھ یہ قرآن کی صورتوں کو ترتیب دینے کی درستگی کا ایک اضافی ثبوت ہے۔ جس طرح زمین کا مرکز لوہے اندرونی کور پر مشتمل ہے، اسی طرح قرآن کی صورتوں کا وسط 114-257 سورت نمبر 57 ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہی؟ یہ سورہ الحدید ہے۔ سبحان اللہ۔